میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہم تمام گناہگاروں سیاہ کاروں کا تیرے ولی کے در پر حاضر ہونا قبول فرما، اور میرے کریم آج کی اس محفل پاک کو میدان قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کی ضمانت بنا، اور آج کی اس محفل میں ہم جو کچھ سیکھیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کر کے اسے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرس بھولا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس محفل پاک میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق دیتا ہے، یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آپ کہ ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ وہی آتے ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں آپ کا 2-4 گھنٹہ بیٹھنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے رب نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں وہی ایک لمحہ جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اور یہاں صرف بیٹھنے پر ثواب نہیں ملتا، ایسی محفلوں کی طرف چلنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، یہاں گزرے زندگی کے ہر لمحات پر اللہ ثواب دیتا ہے، یہاں لی جانے والی ہر سانس پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو ہم ایسی پاکیزہ اور ایسی بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں بیٹھنے پر ثواب، سننے پر ثواب اور بولنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کے عرص پاک کے موقع پر حاضر ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ محبت سے کہیں، یہ جماعت حق والوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اولیاء اور صوفیاء کی جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائیں وہ ساری کی ساری نشانیاں اسی جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے بھی باطل فرقے والے، جتنے بھی مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوں تو بنے، کل قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ جنت میں وہی جائیں گے جو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہوں گے، جو اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حق جماعت میں پیدا فرمایا۔ اب آج کے فتنوں کے دور میں ہر ماں باپ کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جس مسلک، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی اسی مسلک اور اسی مذہب سے جڑی رہیں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے، اپنی اولاد کو آپ اچھے سے اچھا پڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کبھی بزنس مین، کبھی اچھا ٹیکنیشین بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیمات دینے کے لیے اس کی خاطر کتنی محنت مشقت کرتے ہیں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد کو دنیا دینے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنی اولاد کی آخرت بنانے کے لیے محنت کیا کریں۔ آپ دیکھیں، ہمارے پاس ائمہ مساجد کے پاس، علماء کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت اس سال میرا بیٹا 12ویں میں ہے، دعا کریں کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میری بیٹی کا لاسٹ ایئر ہے، دعا کریں کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ایک نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، دعا کریں کہ وہ سکسیس ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد کا انٹرویو ہے، دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں جتنے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کروانے کی، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ایگزام میں پاس ہو جائے، کاروبار میں کامیاب ہو جائے، انٹرویو میں پاس ہو جائے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ٹکرایا جو یہ کہے کہ حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ میرا بیٹا قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میری بیٹی آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا۔ جانتے ہو، ایک بزرگ تھے، 80 سالہ بزرگ، ان کے پاس لوگوں کی لمبی چوڑی لائن لگی ہوتی، اچھے سے اچھے پیسے والے، ڈگری والے، حویلیوں والے، مال و دولت والے لائن لگا کر آتے۔ ایک دن وہ بزرگ بہت رو رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا کیوں رو رہے؟ دنیا والے اپنی پریشانیاں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، خود خوش ہو کر جاتے ہیں، اور آج آپ خود رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جانتے وہ کیا کہتے میں روتا ہوں اس بات کو لے کر 80 سال کی میری عمر ہو گئی، لیکن آج تک ایسا نہیں آیا جس نے مجھ سے دین کے تعلق سے دعا کروائی ہو، آخرت کے تعلق سے دعا کروائی ہو۔ ارے ان آنے والوں کو یہ خبر نہیں ہے میں خود دنیا کو ٹھوکر مارے بیٹھا ہوں، اور وہ بھی میرے پاس آتے ہیں تو دنیا کی طلب لے کر آتے ہیں۔ میں تو خود دنیا چھوڑے بیٹھا اور یہ آتے ہیں تو دنیا مانگنے آتے ہیں۔ دنیا، اب بتائیے ہم سب کا یہی حال ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہمارا یہی حال ہے کہ نہیں؟ ہم اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا طلب کرتے، کیا مانگتے؟ جس کو چھوڑ کر وہ اس مقام پر پہنچے، ہم وہاں پہنچ کر ان سے وہی مانگتے ہیں۔ کوئی مکان کے لیے پریشان، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان، کوئی بچے کی تعلیم کے لیے پریشان، کوئی پڑوسی کے جھگڑے کو لے کر پریشان، کوئی مقدمے کو لے کر پریشان۔ ہر کوئی اپنی یہی پریشانی ظاہر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان محفلوں کو سجانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کی نہیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کی فکر میں تو ہر کوئی لگا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی، ہمارے یہاں بامبے کا اگزامپل دیتا ہوں،
ایک آدمی 1,80,00,000 روپے خرچ کر کے 2 BHK کا فلیٹ خریدتا ہے. 2 BHK کا فلیٹ خریدا اس نے 1,80,00,000 روپے میں، اور اس کے بعد گھر کا انٹیریئر کروایا 80 لاکھ کا. اس کے بعد کسی بزرگ کو بلایا، مبلغ کو بلایا، پیر صاحب کو، مسجد کے امام کو، اور آنے کے بعد ان کو ایک ایک کمرہ دکھائے گا. ایک ایک کمرہ، یہ ڈرائنگ روم دیکھیے، یہ کچن دیکھ لیجئے، یہ میرا بیڈ روم دیکھ لیجئے. میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، آپ ذرا سوچیں کہ جس نے اپنی دنیا کے مکان پر تقریباً 2.5 کروڑ خرچ کر دیے، جب پورے گھر کا جائزہ لے لو اور پورے گھر کا معائنہ کر لو تو پتا چلتا ہے کہ ظالم نے ایک ایسا نل نہیں لگایا جس پر بیٹھ کر اطمینان سے وضو کیا جا سکتا ہو. 80 لاکھ کا انٹیریئر، لیکن وضو کے لیے ایک نل نہیں ہے. وضو کر رہے ہیں تو بیسن میں کھڑے کھڑے کر رہے ہیں، بیوی بھی، خود بھی، بچے بھی واش بیسن میں کھڑے کھڑے وضو کر رہے ہیں. آپ سوچیں یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، تو ایسی محفلوں میں آئیں تو اپنی آخرت کو یاد کیا کریں کہ انشاءاللہ. اولیاء اکرام کی چوکھٹ پر آئیں تو اپنی آخرت کو یاد کیا کریں، اپنی آخرت کو. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اب چونکہ وقت نہیں ہے میرے بیان کا، آپ کو سید صاحب کا بیان سننا ہے، میں سید صاحب کے بیان کی تمہید آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد تقریر آپ سنیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، میں دینی محفلوں کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریروں کو مٹھائی نہیں سمجھتا، بلکہ میں دوائی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کہ مٹھائی بندہ اپنی پسند سے لیتا ہے، لیکن دوائی پسند سے نہیں دی جاتی ہے، مرض کے مطابق دی جاتی ہے. چسکا دیکھ کر نہیں دیا جاتا، لذت دیکھ کر دوائی نہیں دی جاتی، بلکہ بیماری دیکھ کر. اور میں جب تقریر کرتا ہوں تو میں تقریر میں آنے والے لوگوں کو مریض سمجھتا ہوں، گراہک نہیں سمجھتا ہوں. اور مریضوں کو مٹھائیاں نہیں دی جاتی، ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں. آپ کہیں گے ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم کیسے مریض ہیں؟ میں کہوں گا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی نہ کوئی مرض میں ہم ضرور مبتلا ہیں. کیا بتائیے، بے نمازی ہونا یہ بیماری نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے، شادیوں میں ڈی جے بجانا یہ بیماری نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا یہ بیماری نہیں ہے، اپنے مومن بھائی کو کھاتا کماتا دیکھ کر حسد میں جلنا مرنا یہ بیماری نہیں ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانا یہ بیماری نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے عزتی اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں، یہ تو چند بیماریاں میں نے گنائی ہیں. اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو شراب کی بیماری بھی عام ہو چکی ہے، کورکس کی بیماری عام ہو چکی ہے، ایم ڈی کی بیماری عام ہو چکی ہے، چرس چلم گانجے افیم کی بیماری عام ہو چکی ہے. کتنے مریض ہیں جو سود کی بیماری میں مبتلا ہیں، کتنے مریض ہیں جو بتائیے جوئے کی بیماری میں مبتلا ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے حقداروں کے حق کھا بیٹھے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حق کھا بیٹھے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پڑوسی ان سے پریشان ہیں. تو کون کون سی بیماریاں میں آپ کو گناؤں؟ آج ایسی محفلوں میں جب ہم آتے ہیں تو مٹھائی لینے نہیں آتے، دوائی لینے آتے ہیں. اور یاد رکھے، ڈاکٹر نے دوائی دیا اور آپ نے دوائی کو وقت پر لیا تو یقیناً شفا یاب ہوں گے، صحت مند ہوں گے. اور دوائی لے کر گئے اور لاپرواہی کرتے رہے تو اس دوائی سے کوئی فائدہ ہونا نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایسی محفلوں میں آئیں نا تو کانوں کے چسکے کے لیے نہ آیا کریں. آج ہماری محفلوں کا حال جانتے ہیں کیا؟ برا مت مانیے گا، آج ہماری محفلوں کا حال یہ کہ ہماری اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں. عشاء پڑھ کے آتی نہیں اور فجر میں اٹھتی نہیں. میں پوچھتا ہوں ہم کیا لینے آتے بھلا بتائیے؟ کانوں کی لذت، کانوں کا چسکا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، روٹی کھانے میں روٹی میں لذت زیادہ ہوتی ہے کہ چٹنی میں لذت زیادہ ہوتی ہے؟ مزہ کس میں زیادہ ہے، روٹی میں کہ چٹنی میں؟ کبھی کھایا نہیں آپ نے؟ چٹنی میں نا. لیکن آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے؟ نہیں نا، لذت چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں. لیکن اگر آدمی صرف چٹنی کھانا شروع کر دے تو کچھ دنوں کے بعد چٹنی اس کو کھانا شروع کر دے گی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ آج کوئی بھی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے تیل مسالے پر کنٹرول کرو، نان ویج کھانا کم کرو،
نمک پر کنٹرول کرو، گھی تیل کھانا کم کرو، بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو لذت زیادہ ہے چٹنی میں، روٹی میں نہیں، لیکن چٹنی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ، اور روٹی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ تقریریں اگرچہ کانوں کا چسکا پورا نہ کر سکے، لیکن یہ تقریریں اگرچہ آپ کو بے مزہ معلوم دیں، لیکن پھر بھی ان تقریروں کو سنو گے تو یاد رکھنا میں منبر رسول پر موجود ہوں، سادات کرام بھی، علماء کرام بھی موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اگر علماء کی تقریروں کو آپ نے چسکے کے لیے اور کانوں کی لذت کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی نیت سے سنا تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی تقریریں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گی اور آپ کو جنت کے راستے کا مسافر بھی بنا دیں گی۔ آج جن کے عرس میں ہم آئے ہیں، آپ بتائیں اگر ان کی زندگی ہمارے اور آپ کی طرح گزری ہوتی تو کیا اللہ انہیں یہ مقام عطا کرتا؟ انہیں یہ مقام عطا کرتا۔ اور برا مت ماننا میرے بھائی، ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے کوئی ولی نہیں بن جاتا ہے۔ اچھا حقہ پینے سے ولایت ملتی ہے کہ حقہ پیے تو ولی ہو گیا؟ قوالیاں سننے سے ولایت ملتی ہے؟ ہم نے بڑا سستا سودا سمجھ رکھا ہے۔ ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے لوگ ولی بن گئے، راستہ چلتے چلتے لوگ ولی بن گئے۔ اور آج ہماری کم علمی اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ جانے مارکیٹ میں کتنے ایسے بابا بنے بیٹھے ہیں، پیر شیخ بزرگ بنے بیٹھے ہیں جن کا دین پر دور دور تک کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ ساری دھوکہ دڑی کالا بازاری چل رہی ہمارے دین سے دوری کی بنیاد۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ولی کی حقیقت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے صحیح معنوں میں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت کا مقام یوں ہی راستہ چلتے نہیں ملتا، بلکہ اس کی خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی قربانیاں، اور ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح غلط کی پہچان ہو سکے، صحیح غلط کی پہچان ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک آخری بات عرض کر دوں اگر اجازت ہے آپ کی تو؟ اجازت ہے؟ جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مقام ولایت یوں ہی راہ چلتے نہیں ملتا، بلکہ جو بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اللہ پھر اسی بندے کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اسی بندے کو ہم یہ سمجھیں کہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ مقام ولایت بھی دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں دین کو چھوڑ کر، ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر، ہم دنیا کو بٹورنے میں ایسے لگے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ نہ دین ہاتھ آیا نہ دنیا ہاتھ آئی۔ لیکن اولیاء اکرام کا معاملہ یہ تھا، وہ دنیا کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت فکر ہوتی ہے تو اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور جب پوری زندگی اسی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے انہیں دنیا کے پیچھے نہیں جانا پڑتا، بلکہ دنیا ان کے قدموں میں غلام بن کر آ جاتی ہے۔ انہیں دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے، دنیا بھی ہاتھ نہیں دین بھی ہاتھ نہیں، اور اللہ کے ولی دنیا ان کے قدموں میں غلام بن کر پڑی رہتی ہے، اور جو آتے ہیں دنیا مانگنے کے لیے اللہ کے ولی انہیں وہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو آخری بات میں نے عرض کرنا، بندہ جب اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تب جا کر کہیں اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بغداد کے جنگلوں میں صرف پانی پی کر سال بھر گزارا کیا، آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، آپ نے بھوکے پیاسے رہ کر گزارا کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ سیدنا سرکار غوث اعظم درخت کے پتے کھانے کی ضرورت کیا؟ صرف پانی پر یا صرف بھوکے رہ کر گزارا کرنے کی ضرورت کیا؟ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جو پورا مرغا کھائیں اور کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیں۔ غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان دی
کہ مرغا کھائیں اور دوبارہ زندہ کر دیں تو پھر بھوکے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرغا جب بغداد جا رہے تھے اپنے ساتھ لے جاتے، روزانہ الگ الگ ڈش بنا کے اس کی کھاتے اور ہر صبح اس کو دوبارہ جلاتے اور پھر رات کو پکا کر کھاتے اور پھر صبح کو جلا دیتے، زندگی مزے سے گزرتی۔ پھر بھوکے کیوں تھے؟ پیاسے کیوں تھے؟ تو اے مسلمانوں، یہ غریبی کی بنیاد نہیں تھی، یہ مجبوری کی بنیاد نہیں تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بغداد میں ان کا اپنا کوئی نہیں تھا، کھاتے پیتے کہاں؟ نہیں، غوث اعظم کھاتے پیتے نہیں، اللہ قسمیں دے دے کر غوث اعظم کو کھلاتا ہے۔ غوث اعظم نہ محتاج تھے نہ مجبور تھے، سب کچھ ہو کر بھی اگر غوث اعظم بھوکے اور پیاسے ہیں تو دراصل یہ کیا تھا؟ یہ غریبی نہیں تھی، یہ مجاہدات تھے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان فرما رہی تھی۔ ایک اللہ کے ولی نے اپنے نفس کے خلاف جہاد چھیڑ رکھا تھا، 30 سال گزر گئے اسی حال میں، نفس جو کہتا اس کو نہیں دیتے، گلا گھونٹ دیتے، منع کرتے، نہیں دیتے، اس کی بات نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ بازار سے چلے جا رہے تھے، انار کا موسم تھا، بازار میں تازے انار آئے تھے، بالکل سرخ لال۔ جیسے ہی انار پر نظر پڑی، نفس نے سر اٹھایا اور کہا انار کا موسم ہے، چند دانے تو کھلا دو کم سے کم۔ اللہ کے ولی نے فوراً ڈانٹا، خاموش ہو جا، تو جانتا ہے میں تجھے دینے والا نہیں نا، تیرا مانگنا بیکار، چپ۔ اس نے کہا کہ سیزن ہے، میٹھے لگ رہے ہیں، رسیلے بھی ہوں گے، پورا نہیں تھوڑا سا دے دیں۔ آپ نے کہا کتنا بھی سر پٹک لے دینے والا نہیں دیا تو نہیں دیا۔ نفس مانگتا رہا، نہیں دیا اللہ کے ولی نے۔ آخر گھر پہنچے، رات کو عبادت سے فارغ ہوئے، آنکھ لگی، جیسے ہی سونا تھا فوراً خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق رکھا ہے، تیرے نفس نے حرام تو نہیں مانگا نا، حلال مانگا ہے، تو اسے دیتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہی آپ نے خواب میں دیکھا فوراً آنکھ کھلی اور طے کیا کہ آج صبح ناشتے میں میں انار ہی کھاؤں گا، چونکہ حضور کا حکم تھا نا۔ صبح اٹھے، دسترخوان پر بیٹھے انار لے کر، ابھی آپ نے چند دانے انار کے کھائے تھے کہ نفس نے سر اٹھایا اور کہا اگر انار کے بعد تھوڑا سا گرم دودھ پینے کو مل جاتا تو مزہ دگنا ہو جاتا، تھوڑا سا گرم دودھ مل جائے تو مزہ بڑھ جائے گا۔ فوراً ڈانٹا آپ نے کہا میں اسی لیے تجھے انار بھی نہیں دے رہا تھا، میں جو تجھے کچھ نہیں دے رہا تھا اس کی وجہ یہی ہے، ایک مانگے گا دوں گا، دوسرا مانگے گا دوں گا، تیسرا مانگے گا، پہلے حلال مانگے گا اور میں دیتا رہا تو پھر حرام مانگنا شروع کر دے گا۔ آج اگر میں نے تجھ کو انار دیا ہے تو اپنی مرضی سے میں نے نہیں دیا ہے، چونکہ حضور کا حکم تھا اس لیے میں نے انار دے دیا۔ اب انار کھانے کے بعد تیرا دودھ پینے کو جی چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں تجھے دودھ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 30 سال اور صبر کر لے، جب حضور آ کر حکم دیں گے تو تجھے دودھ بھی پلا دوں گا۔ یہ کیا تھا میرے بھائی؟ یہ نفس کشی، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹنا تھا۔ اور آج کوئی شروع سے آخر تک شریعت پر عمل نہ کرے۔ جانتے ہو خواجہ خواجگاں کے استاد خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں شراب حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ شریعت ہے، شراب حرام ہے ہر کوئی جانتا ہے یہ شریعت ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر کسی تالاب کا پانی پینے سے اللہ کے ذکر کا مزہ جاتا رہے، اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے، تو فرماتے ہیں اس تالاب کا پانی بھی شراب ہی کی مانند ہے ان کے لیے جو اہل طریقت ہیں، جو اہل طریقت۔ اور جانتے ہو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہاں کا پانی سوکھ جائے اور اس زمین پر سبزہ پیدا ہو جائے، فرماتے ہیں پھر بھی میں علی اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ سبزہ نہیں کھانے دوں گا۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں سنیں، میں علی اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ سبزہ نہ کھانے دوں،
اور فرماتے ہیں کبھی میری سواری کا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس پر سواری کرنا چھوڑ دوں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا ہے؟ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مارکیٹ میں کئی ایسے بابا بنے بیٹھے ہیں جو چرس چلم گانجے کے دم لگاتے ہیں، معاذ اللہ مار دم مٹے غم کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی علی ہو علی کے نعرے لگاتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابھی آپ سنیں گے کہ حقیقت میں ولی کون ہوتا ہے۔ پانی پر چلنا ولایت کی ضمانت نہیں ہے، ہوا میں اڑنا ولایت کی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو ہاتھ کو ہوا میں گھمائے لونگ الائچی اور کھجور لا کر دے دے، نہیں، بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے اپنوں میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی ماحول میں بھی ہو، آپ کو وہ جہاں بھی ہوگا قرآن و سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنی مانیں گے تو ولی نہیں بنتے، رب کی مانتے ہیں تو ولی بنتے ہیں، رب کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، آپ کو مکمل خطاب تو سید صاحب قبلہ کا سماعت کرنا ہے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ تمام کو بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور آج کی ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قبول کر کے قیامت میں ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔